یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہ، آلک و اصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ لیے حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے میں ہم امیر اہل سنت کا دورہ ساؤتھ افریقہ سبحان اللہ۔ حصہ دوم، دوسرا حصہ، یعنی یہ دوسرا سفر تھا امیر اہل سنت کا ساؤتھ افریقہ کا، تو یہ اس سفر کو ہم نے آج آپ کے سامنے دکھانا بھی ہے، بیان بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہہ لیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس ارشاد کی پیروی کروں گا۔ اور الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس ارشاد پاک کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ کسی بھی طرح کے جھوٹے مبالغے سے بچ کر حسن نیت کے ساتھ اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ میں آج کے اس سفر کو اس طرح بیان کروں جس کے متعلق مجھے یقینی ہو کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ مبالغے سے بچنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر سلسلے میں شامل رہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو کہ آج کے سلسلے میں کیا کیا دیکھیں گے۔ سیدیت تارا، سیدیت تارا، سیدیت تارا، سیدیت تارا، مرشدیت تارا، مرشدیت تارا، سیدیت تارا، سیدیت تارا، سیدیت تارا، سیدیت تارا، زرد دنا میں نشم امد امام نشم، زرد دنا میں نشم امد امام نشم، زرد دنا میں نشم امد امام نشم، زرد د زلفاننا، زرد د زلفاننا، زرد د زلفاننا، زرد د پیزارا، سیدیت تارا، سیدیت تارا، سیدیت تارا، سیدیت تارا، مرشدی
سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا. ماشاءاللہ. بہت سارے مدنی پھولوں کا گلدستہ لیے ہم آج کے اس ایک ایسے سلسلے میں شامل ہیں کہ جس سے دکھاتے ہوئے خود ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے، ایک مسرت ہوتی ہے. اگر اول تاخیر آپ شریک رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بہت سارے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی ہیں، ان کے ویڈیو تاثرات بھی ہیں، ان کے آڈیو تاثرات بھی ہیں. ہم اپنے سلسلے کا آغاز امیر سنت کی اس ویڈیو سے کرتے ہیں اور اس انداز سے کرتے ہیں جس سے آپ بڑے مطلب کہ وہ زور دے رہے ہیں ہمیں، کئی برسوں سے ہمیں زور دے رہے ہیں کہ ہم اس کے عادی بنیں جی. اور وہ ہے نیتیں، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کے اس سفر پر روانگی سے قبل امیر سنت نے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کروائیں. آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت کی نیتیں کروانے کا انداز. 1435 سنہ ہجری کے شوال المکرم کی آج 26 تاریخ ہے. حتی الامکان نرمی ہی برتیں گے، مسلمانوں کی دل آزاری سے بچیں گے. کسی نے اگر دل آزاری کی ایذا پہنچائی تو انشاءاللہ معاف کر دیں گے، الجھیں گے نہیں. کسی طرح کا بھی کھانا پیش کیا گیا عیب نہیں لگائیں گے، پسند ہوا کھا لیں گے ورنہ ہاتھ روک لیں گے. حقوق العباد کا ہر قدم پر خیال رکھیں گے. دوران سفر کوشش کر کے فضولیات سے بچتے ہوئے ذکر و درود اور دینی مطالعہ وغیرہ میں وقت گزاریں گے. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور آقا کی پیاری امت کے لیے دعا سے غفلت نہیں کریں گے. ہر ایک سے اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. رف لہجے میں گفتگو سے بچیں گے. کسی مسلمان کو ایذا ہو اس طرح کے انداز سے اجتناب کریں گے. مسجدوں میں حاضریوں کے موقع پر اعتکاف کی نیت کریں گے. انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے اس طرح بھائیوں میں تحفے بھی پیش کریں گے. غمزدہ ملا تو اس کی تعزیت، مریض کی عیادت. ہمارے مبلغ امیر الدین بیمار ہوئے تھے پریٹوریا میں، داخل اسپتال بھی رہے. اب انشاءاللہ نیت ہے کہ ان کی وہاں جا کر عیادت کریں گے. یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو. عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو. روشن ہے، ان سے دیکھ لو. روشن ہے، ان سے دیکھ لو. وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے. وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے. بے خار و گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے. بے خار و گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका जाने के लिए हम मत्तार रवाना हो चुके हैं। आइए एहतियाती तौबा कर लीजिए, सवारी की दुआ भी पढ़ लेते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना सख्खर लना हाज़ा हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। लमुन्क़लिबून। या अल्लाह, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ। दुआ करता हूँ। जी माशाअल्लाह। मुझे आप फरमा रहे थे कि वो नियतों पर ज़ोर देना, और ये होता है बुज़ुर्गों का इस तरह का अंदाज़ कि जिस मुआशरे में जिस चीज़ में कमी देखते हैं या मुसलमानों का रुझान कमज़ोर होता हुआ देखते हैं, तो अपने अमल के ज़रिए और जो मुक़्तदा होते हैं उनका भी एक अंदाज़ होता है कि माजी में इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग गुज़रे हैं कि अपने अमल के ज़रिए भी सरापा किरदार बनकर वो तरग़ीब दिया करते हैं। लास्ट वाले सिलसिले में भी जो हमारा पहला हिस्सा था उसमें भी कुछ इसी किस्म के अल्फाज फरमाए थे कि अपनी तो लाइन ही नियतों वाली है, तो उसमें भी एम्फेसाइज यानी ज़ोर दिया गया था, इसको उजागर किया था, इस यानी नियतों वाला जो ये बाब है, और इस पर भी माशाअल्लाह आपने भी हमारी तवज्जो दिलाई है। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन तो यही है, तवक्को यही है इंशाअल्लाह पूरा जो ये सफ़र जो होगा और उसका ये सिलसिला होगा इंशाअल्लाह मदनी फूलों के हासिल करने का बड़ा ज़बरदस्त गुलदस्ता होगा, क्योंकि जो किताबों की कैटेगरीज़ हैं इनमें जो सफ़रनामे और जो बायोग्राफ़ीज़ होती हैं इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे तजर्बात जो उन लोगों ने इतने वक्त और मेहनतों से हासिल किए होते हैं तो वो उसमें समूह दिए जाते हैं जो अच्छी अंदाज से और दयानतदारी के साथ लिखी गई होती हैं। अब अमीर अहले सुन्नत का ज़ाहिर है इसमें वक्त भी सर्फ हुआ और फिर यानी कि रकम भी जो है वो ज़ाहिर ख़र्च हुई होगी और मुख्तलिफ़ तजर्बात हुए होंगे, आपने मुशाहिदात किए होंगे। अब तजर्बात और मुशाहिदात में से जो शेयर किया जा सकता है ये मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुकालमे के सिलसिले में यहाँ लेकर आया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस मुबारक सफ़र से जहाँ और मदनी फूल और बरकतें ज़ाहिर हुई हैं माजी में, ख़ुसूसन साउथ अफ्रीका के इस्लामी भाइयों के दिलों में जो माशाअल्लाह जज्बात बेदार हुए हैं वो भी उनकी भी अहमियत अपनी जगह पर है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब जो मदनी चैनल के नाज़रीन इसे देखेंगे इनके दिलों में जो जज्बात बेदार होंगे और जो इनसे लर्निंग होगी, सीखने को मिलेगा बहुत सारा, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसकी भी बहुत बरकतें हैं। नियत के हवाले से मैं एक बात लब्बाइक लब्बाइक कि माशाअल्लाह नियत के फ़ज़ाइल भी हम सुनते हैं और इसकी दीगर बरकतें हैं। जी जी। दूसरा, जैसा भी सफ़र पर अमीर सुन्नत तशरीफ़ ले जा रहे हैं और उमूमी तौर पर देखा है कि जब आप किसी काम से पहले उसका एहतमाम करते हैं बाकायदा तौर पर तो वो काम बहुत खूबसूरत होता है माशाअल्लाह। और किसी भी बड़े काम करने वाले को आप देखेंगे तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी, शख्सियत होगी, तो उसके अंदर एहतमाम नज़र आएगा। अब मिसाल है, हम भी सफ़र करते हैं, अब सफ़र से पहले जाकर करना क्या है, रास्ते में क्या करना है, आप गौर करें नियतों में एक तो जनरल नियतें हैं कि नेकी की दावत देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप इन नियतों में अगर गौर करेंगे तो 2-3 ऐसी नियतें हैं कि जिनकी कनेक्टिविटी वहाँ की किसी ख़ास चीज़ से नज़र आ रही है। माशाअल्लाह। तो अमीर सुन्नत की ज़ात में ये देखा है, जैसे मदनी मुज़ाकरे से पहले नियतों का सिलसिला, तो अगर किसी की नियत करने की आदत है इट मीन्स कि वो एक ऑर्डनरी शख्स नहीं है कि किसी भी काम को बस उठे कर लिया, नहीं, थोड़ा ठहरा, उसने गौर किया इस काम को कैसे करना है, तो जिस काम में एहतमाम जितना ज़्यादा होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे बहुत सारे काम चूँकि हम उसकी तैयारी नहीं करते, एहतमाम नहीं करते, तो उसमें फिर काम के बाद याद है तो पैर तो घर पे भूल गया जो काम लिखना था। तो अल्लाह ताला हमें भी नियतों की तौफीक अता फ़रमाए। ज़िम्नन ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र आता है कि जो काम नियतों के साथ इस तरह से एहतमाम के साथ किया जाएगा तो इंशाअल्लाह उसमें खूबसूरती बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। इसमें जो अमीर सुन्नत ने जो नियतें हमें करवाई सफ़र से पहले, एक तो ये बहुत
اچھا ایک آپ نے پہلو بیان کیا کہ نیتیں ہونا یہ پہلے سے کسی کام کی بھی پریپریشن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنے مقاصد کا بھی بیان کرنا ہوتا ہے، مقاصد کو فوکس کرنا بھی ہوتا ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ انہی میں جیسے کہ ایک مقصد تھا، ہمارے وہاں کے مدنی انعامات اور تعویذات کے ذمہ دار ہیں قاضی امیر الدین، یہ بیمار تھے، ہسپتال میں بھی تھے، یہاں سے فون پہ بھی آپ نے ان کی عیادت کی تھی، لیکن یہ نیت جو آپ ابھی کروا رہے تھے جی، ان نیتوں کے پیڈ میں باقاعدہ قاضی امیر الدین کی عیادت بھی لکھی ہوئی تھی، ارے واہ بھائی واہ، کہ وہ جا کے یاد، اب ہزاروں میلوں کا سفر ہے، سبحان اللہ، اور اگر نیتیں زیادہ کر لی جائیں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ہم جو سلسلہ دکھا رہے ہیں اس سلسلے میں یہ بنیادی نیت میں اپنے اندر پاتا ہوں ماشاء اللہ، کہ دنیا بھر کے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، خواہ و دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں، اب حج اور عمرے کے لیے سفر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یا آپ کسی بھی نیک و جائز کام کے لیے سفر کر رہے ہیں، بہت خوب، اگر آپ نیتوں کا ذہن بنائیں، کیونکہ سفر کرنے چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہے، کار کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے، اگر سفر کرنے سے پہلے آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، میں نگاہوں کی حفاظت کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، موسیقی سے بچوں گا، بدنگاہی سے بچوں گا، فضول کلامی سے، گناہ بری گفتگو سے بچوں گا، وہاں جو مقاصد ہوں تو ان مقاصد میں بھی کوئی اچھے اچھے نیک مقصد لے لیجئے، اگر ماں سے ملنے جا رہے ہیں تو ماں کی زیارت کروں گا، باپ کی زیارت کروں گا اور صلہ رحمی کروں گا، اس طرح بہت اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سفر کی جا سکتے ہیں کہ کسی بھی مباح کام میں اگر اچھی نیتیں شامل ہو جائیں تو وہ مباح کام بھی اس کا زبردست ثواب ملنے کا جی مستحب کے درجے میں مستحب کے درجے میں داخل تو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایک نیتوں کا شروع سے ایک ذہن تھا، اور پہلے سے لکھی ہوئی تھی امیر سنت نے نیتیں ہماری حاضری سے پہلے پیڑ پر۔ نیتوں کی تربیت کے لیے ہم کس کام کی نیت کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی وہ لیٹسٹ رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے 72 مدنی گلدستے ہیں، 72 مدنی یوں سمجھیں کہ 72 کاموں کی نیتیں ہیں کہ اس کام سے پہلے آپ یہ نیتیں کر سکتے ہیں، اس کام سے پہلے بنیادی نیتوں میں رضا الہی کا حصول، اور ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یہ تو کامن ہے، ہر نیک اور جائز کام ہے، اور مسلمان کو نیک اور جائز کام ہی زیب دیتا ہے، یہی کرنا چاہیے اس کو۔ اور اس میں پوری تربیت کے لیے اگر رسالہ اپنے پاس رکھ لیں تو اس میں دیکھ لیں، فہرست میں دیکھ لیں، جوتے پہننے سے پہلے کی نیتیں، وہ عطر لگانے کی اچھی نیتیں، عطر لگانے کی بری نیتیں، یہ بھی باپا نے اس میں لکھا، اور 72 مدنی گلدستے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم وہ قدردان بنیں، امیر علیہ سنت نے سمجھیں کہ وہ اپنے جذبات اور اپنا جو وہ ایک نیکیوں کی حرص ہے اس تعلق سے اس میں مدنی پھول عنایت فرمائے۔ ماشاءاللہ، اللہ وہ رسالہ دیکھنے، لینے اور پڑھنے کی ہمیں اور تقسیم کرنے کے اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید کیا ہوا۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ساؤتھ افریقہ کے لیے تیار نسوار ہو چکے ہیں، جوہانسبرگ کی طرف ان قریب پرواز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ واقعی یہ سفر، ہم تو سمجھ رہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ یہ سفر موت کے سفر میں تبدیل نہ ہوتا ہے، کیونکہ حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ جب حادثہ ہوتا ہے تو اس سے جان بچنا سب سے زیادہ محفوظ مانا جاتا ہے، مگر جب اس کا حادثہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک
हुआ करता है। जब हवाई जहाज में बैठे तो हमें तौबा कर लेनी चाहिए, एहतियातन तजदीद ईमान कर लेना चाहिए, पिछले गुनाहों से तौबा कर ली जाए, नेकियों की तरफ रग़बत हो, ज़िक्रुल्लाह का सिलसिला रहे कि अगर सफर में ज़िक्रुल्लाह का सिलसिला हो, अल्लाह का जिक्र हो, दुरूद व सलाम पढ़े तो फरिश्ता सफर में साथ रहता है। और अगर गाने बाजे और इस तरह की लग़वियात हो, गुनाह भरे गुफ्तगू हो, तो फिर शैतान साथ हो। इसलिए अल्लाह और रसूल का जिक्र होना चाहिए। मगर अफसोस गफलत का दौर दौर कोई भी तैयारा ऐसा नहीं होता म्यूजिक ना बजाया जाता हो और निहायत गफलत भरा माहौल होता है। बेपर्दगी इंतहा को पहुंचती है, खुसूसन इंटरनेशनल जो तैयारे होते हैं, इनमें आदमी अपनी निगाहों को संभाले किस तरह। दाएं देखो तो, बाएं देखो तो बेपर्दगी, सामने देखो पीछे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, यानी बहुत दुश्वारी है। लेकिन जाहिर है कि अगर ऐसे हालात है तो आंखों को आदमी खुद ही छूट दे दे, ये तो नहीं चलेगा। तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो आंखें बंद कर दे। अगर सामने बदनिगाही का अंदेशा है, नीचे देख ले, नीचे का खतरा है तो ऊपर देख ले, दाएं देख ले, बाएं का खतरा है तो बाएं का खतरा है दाएं देख ले। तो इस तरह अपनी निगाहों की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए कि जो जानबूझकर अपनी आंखों को हराम से पुर करेगा, भरेगा, उसके लिए वहीद ये कि क़यामत के रोज उसकी आंखों में अल्लाह ताला आग भर देगा। एक रिवायत में है कि क़यामत के रोज उसकी आंखों में आग की सलाई फेरी जाएगी। मामूली तिनका आंख में अगर चला जाए तो बंदा तिल मिला उठता है, ना ना करे। अगर आंख में आग की सलाई फेरी गई कैसे बर्दाश्त, नामुमकिन है को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो इसलिए अपनी आंखों की हिफाजत नागुज़ीर है, लाजिम है, कंपलसरी है। मजबूरी कहकर जान न छुड़ाई जाए और औरत से अपनी निगाह बचा ली। हाँ, जो नजर बेख्तियार पड़ गई और फौरन हटा ली वो मुआफ है। अगर इख्तियार के साथ देखा था, जानबूझकर देखा था, तो फिर ये जुर्म है। और अगर जानबूझकर नहीं देखा था, नजर पड़ गई लेकिन अब हटा ही नहीं, तब भी ये जुर्म है। फौरन हटा दे। अल्लाह ताला हमें निगाहों की हिफाजत का जज्बा अता फरमाए। नीचे देखकर गुफ्तगू की आदत पड़ जाए, चेहरे पर निगाहें गाड़े बगैर गुफ्तगू की अगर आदत बनाई जाए तो ऐसे मौके पर जहाँ औरत की कसरत हो, जहाँ बेपर्दगी आम हो, तो ऐसे मौके पर आदमी को बचने का चांस रहता है। वरना अगर बात करते हुए चेहरे पर देखकर बात करने की आदत हो ना, तो फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर मर्द के चेहरे को देखता है या औरत के चेहरे को देखती है, या मुहर्रिम एक दूसरे के चेहरे को देखते और बात करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अजनबिया, न चेहरे को देखना है, न बदन को देखना है, न उसके लिबास को देखना है। हर तरह से हर मुमकिन सूरत में अपनी निगाह बचानी है। फी जमाना अगर दुश्वार है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं कहेंगे। जो बचना चाहे अल्लाह ताला उसके रास्ते निकाल देगा, उसकी मदद फरमाएगा। हम अगर मुखलिस होंगे तो इंशाअल्लाह इखलास खुद हमारी रहनुमाई करेगा और राह हमारे लिए कुशादा होगी। सल्लु अलल हबीब। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस सिलसिले की ख़ास बातों में से ख़ास बात है कि वक्तन फ़वक्तन दौरान सफ़र जो अमीर सुन्नत के मदनी गुलदस्ते मिलते रहे, वो भी आज हम अपने सिलसिले में दिखाते चले जाएंगे। जो मदनी मुज़ाकरे हुए, मदनी मुज़ाकरों में जो कुछ मदनी फूल बयान हुए, उसमें से भी कुछ ना कुछ हिस्सा हम इंशाअल्लाह ताला दिखाते रहेंगे। ये तो हमारे कई मुबल्लिगीन दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र करते रहते हैं, तो ये ज़बरदस्त गाइडेंस भी मिलेगी इससे कि सफ़र शुरू कैसे करना है और सफ़र की एहतियातें क्या होना चाहिए। तो दिल तो चाहता है कि पूरी इसकी वाकई एक DVD बने और फिर वो मुबल्लिगीन को दी जाए कि किस अंदाज से आपने सफ़र करना है और जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ कौन कौन सी एहतियातों को मलहूज़ खातिर रखना है। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि हम वो
آلات اپنے ساتھ سفر نہیں کروا پاتے یا نہیں کروا پائے جس سے ہم بہت بہتر طریقے سے یہ ویڈیوز وغیرہ اور اس کے آواز وغیرہ کو محفوظ کر لیتے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اسکرپٹڈ نہیں ہے, اس کا پری پلان نہیں ہے کہ جہاز میں بیٹھیں گے تو یہ بولیں گے, سیٹ یوں ملے گی تو یہ کریں گے, یوں اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے, رہنما آگے ہو تو پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے, اور یوں چلو تو یوں چلو, ادھر گھومو تو ادھر گھومو, بیٹھو تو بیٹھ جاؤ. اللہ ہمیں سعادت مندی عطا فرمائے. آمین. اچھا لاسٹ ٹائم تو آپ نے جو ہے نا وہ ایسا سسپینس کریٹ کر دیا تھا, اور وہ کہ آپ نے کبھی میرے سے باپا کی کرامت سنی ہے اور کبھی بڑا انوکھا واقعہ ہے, میں چونک گیا اور یوں ہوا, آپ کے بھی ایک اپنے جذبات تھے ماشاء اللہ. تو اس بار بھی کچھ ہوا ہے ایسا, یا اس بار بھی کچھ آپ نے شیئر کرنا ہے, یا اس بار بھی سسپینس پیدا کرنا ہے؟ اس بار سسپینس تو میں نہیں کہوں گا, یعنی اس بار جو ہوا ہے نا وہ بڑا عبرت والا ہے. اللہ عجیب سا واقعہ ہوا جہاز میں, جی, اور یہ واقعہ ہوا ہے واپسی پر. اچھا. واقعہ یہ ہوا کہ جب ہم واپس آ رہے تھے جوہانسبرگ سے جی دوحہ ایئرپورٹ کے لیے, ٹھیک ہے, تو دوران سفر راستے میں ایک اسلامی بھائی ملے, مرکز الاولیاء کے تھے. انہوں نے وہ مرید تھے امیل سنت کے, چند سال سے وہ ماحول سے وابستہ تھے. ٹھیک ہے. اب وہ آ کر وہ اپنے ارمان نکالنے لگے کہ مجھے ساتھ بیٹھنا ہے یا یہ ہے وہ ہے. پھر دیوانگی کا وہ بھرپور دوران پرواز مظاہرہ کرنے پر تلے ہوئے تھے. ہمارا کچھ مشورہ بھی جاری تھا اس دوران, ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس پر انہوں نے ایک دیوانگی بھرا مطالبہ یہ کر دیا کہ مجھے کچھ تحریر کر دیں آپ. اب تحریر پر کچھ فیسیں لی گئی, مدنی حلیے کی فیس لی گئی, اور دیگر نیک اور پرہیزگاری والے افعال اور اعمال کی کچھ فیسیں لی گئیں, نیتیں کروائی گئیں اچھی اچھی. خیر انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا. پھر نہیں کچھ لکھ کر دے دیں, اب لگا کہ بات ٹلے گی نہیں, کچھ نہ کچھ لکھ کے دینا پڑے گا. تو وہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو وہ اپنی کوئی کاپی لے آئے. آپ نے وہ کاپی لی اور اس پر لکھنا شروع کیا, مطلب اس طرح کا کہ یہ جہاز ملے تھے اور یہ کہا, اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خود دعائیں وغیرہ. اب وہ جس ہم پرواز میں تھے نا, فلائٹ میں تھے, تو اس فلائٹ کا نام لکھنا تھا کہ ہم کس پرواز میں تھے. ایک خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے. تو دوران سفر امیل سنت کا جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں معمول ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی نوش فرماتے ہیں. ایک بعد دھواں دیتا ہوا پانی ہوتا ہے, گرم پانی ہوتا ہے, پھر اس میں تھوڑا سا سادہ پانی ملا لیتے ہیں اور وہ گویا کہ پینے کے قابل ہو جائے, مگر ہوتا واقعی وہ گرم ہے. تو دوران پرواز بھی یہ روٹین کوشش کی گئی کہ آپ کے پاس گلاس میں کھولتا ہوا, مطلب گرم پانی, دھواں چھوڑتا ہوا گرم پانی ہو. اب وہ جب آپ لکھ رہے تھے تو وہ جو ٹرے ہوتی ہے جہاز کے اندر, میل ٹرے جس کو کہتے ہیں, وہ ٹرے ہوتی ہے, اس ٹرے پر وہ گرم پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا پینے کے لیے. لیکن آپ وہ لکھنے, تو اس میں آپ نے لکھتے وقت وہ پرواز کا نام کیا ہے, فلائٹ کا نام کیا ہے, وہ دیکھنے کے لیے آپ نے یوں گلاس کو پکڑانا, جیسے یہ ہے نا, یہ بتائیں, مطلب وہ گلاس تھا. اب یہ گلاس جیسے یہاں رکھا ہوا ہے نا, تو یہ گلاس جیسے یہاں رکھا ہوا ہے, عموماً روٹین امیل سنت کی یہ کہ گلاس کو یوں پکڑتے ہیں, یہ روٹین ہے آپ کی, ٹھیک ہے. مگر وہ لکھ رہے تھے تو آپ نے گلاس کو یوں پکڑ لیا, یہ جیسے یوں گھمانے لگے نا کہ اس کا نام دیکھ لو. اب جیسے ہی یہ ہاتھ انگلیاں ڈالی نا تو پانی تھا گرم, جیسے گرم پانی تھا نا تو فوراً جیسے گرم پانی پر وہ جھٹکا لگا. جیسے جھٹکا لگا تو وہ گرم پانی تو تھا. تو اب وہ ہمارا کیا کیسا, مطلب ہم لوگ, ہمارا جو ریئیکشن ہے, یہ ہمارا جو ریپلائی ہے وہ کچھ اپنے انداز سے ہوتا ہے. تو میں اگر کہوں کہ فی
فی البدی اگر میں کہوں تو یہ کلمات جو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ فی البدی جو کلمات زبان سے نکلے، اے باپا گرم، تو فوراً فرمایا جہنم کا پانی کتنا گرم ہوگا. وہ یہ کہتے ہی جو ہے نا، ہم ادھر جو ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمارا ماحول تبدیل ہو گیا اور آپ نے رونا شروع کیا. جہنم کا کھولتا ہوا پانی کی گویا کہ جیسے کہ یاد آ گئی. اور ایک بزرگ کا وہیں ہاتھوں ہاتھ ایک اس طرح کا واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جس حمام میں نہاتا ہوں گرم پانی سے، اگر صرف وہی گرم پانی ہی بطور سزا ڈال دیا جائے نا تو برداشت نہ ہو تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی کیسے برداشت ہوگا. اور اس طرح کی پھر کچھ کیفیت ہوئی اور چند لمحوں تک وہاں پر رقت بھرا ماحول رہا، اشکباری ہوتی رہی. یہ جو واقعہ ہوا نا یہ یاد رہ گیا کہ اس طرح مطلب کہ گرمی، اب مثال کے طور پر گرمی بہت ہے تو جہنم کی گرمی، قیامت کی گرمی، حبس بہت ہے، ہوا نہیں، اندھیرا بہت ہے، تو قبر کی حبس، قبر کا اندھیرا، قبر کا گھرا، قبر کی گرمی، قبر کی وحشت. تو یہ ایک گویا کہ ایک چند لمحوں میں آپ نے یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا جہنم کا بیان کر دیا اور خوف خدا کا بیان کر دیا اور اس کیفیت کا اظہار کر دیا کہ کیفیت، کیونکہ اچانک جو چیز ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر کا حال ہوتا ہے. جی مدینہ انسٹنکٹیولی ہوتی ہے، وہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہے، وہ فوراً مطلب کہ وہ ظاہر ہو جاتی ہے نا. مطلب کوئی ایک عام آدمی ہو نا تو وہ جیسے زیادہ پڑھا لکھا آدمی، او شٹ یار، سو بیڈ یار، اور وہ اس طرح کا ریئیکٹ کرے گا نا. صحیح. اور کوئی اور زیادہ مطلب کہ بے تکا بدتمیز قسم کا آدمی ہوگا تو ہاتھ جلتے پہلے اس کے منہ سے کوئی گالی نکلے گی. صحیح. اور مطلب وہ یا پھر کوئی غصے کا اظہار کرے گا یا پھر مصیبتوں کا، تکلیفوں کا رونا روئے گا. مگر یہاں پر وتھ امیڈیٹ جو چیز ظاہر ہوئی وہ یہ تھی جہنم کا کھولتا ہوا پانی کتنا گرم ہوگا، جہنم کا پانی کتنا گرم، فوراً وہ اس طرف. تو یہ ایک بزرگان دین کا حال رہا ہے نا حاجی صاحب. اس طرح تندور دیکھتے تھے، تندور دہکا ہوا دیکھا، جہنم کی یاد آ گئی، اشک پیاری شروع کر دی. چراغ جلتا ہوا دیکھا تو ادھر ہی ذہن منتقل ہو گیا. نہیں، چراغ پر ہاتھ رکھ کر کہا گیا کہ پہلے تو اس آگ کو برداشت کر سکتی ہے، انگلی چراغ پر رکھ کر. تو یہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی، یہ جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا. البتہ یہ ایک ہم سب کے لیے اس میں درس ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ جہاز میں جس انداز پر امیر سنت کا یہ ہے ایک خوف خدا کے ساتھ، ایک رقت قلبی کے ساتھ جو ایک کیفیت بنتی ہے. سب یہ تو ایک جہاز کا تذکرہ ہے. مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک ایسے ماحول کے وقت کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں مصروف ہوتے ہیں اور باقاعدہ کریٹ کی جاتی ہے ایسے مواقع پر کہ سفر لمبا ہے، اس طرح کی فیسلٹیز وغیرہ مہیا کی جاتی ہیں. اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ انداز اور جو آپ نے بات فرمائی کہ اچانک بلا ارادہ گویا کہ اس طرح کا خوف خدا عز و جل کا اظہار کرنا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرنا، جیسا کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی سیرت میں آیا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا رہا کرتا تھا، گویا کہ اس کا تاثر ایسا ہوتا تھا جیسا کہ کسی کی سزا کا اعلان کر دیا جائے اور وہ اس خوف کے اندر مبتلا ہو، سخت سزا کا اعلان کر دیا جائے، کوئی ملزم ہو، مجرم ہو، اس طرح کا انداز تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر علیہ سنت کی برکتیں عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ اس میں یہ بھی سیکھنے کا ہے کہ اس وقت ظاہر کے اطراف میں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اس چیز کو غور کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا اور آپ نے کہا کہ اب تک وہ واقعہ یاد رہ گیا. تو یہ بھی ایک بڑا پیارا پہلو ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تذکرہ ہونا، آپ کی اس حالت کا تذکرہ ہونا، اور ابھی انشاءاللہ سیرت کے اور بھی مدنی پھول ہوں گے، لیکن ہم نے اس سے کیا لیا،
مجھے کیا یاد رہا، میں نے اپنے لیے اس میں کیا مدنی پھول چنے اور اپنے دل کے گلدستے میں سجانے کی کوشش کی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو یہ بھی نیت ہم شامل کر سکتے ہیں کہ جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے اور جیسا آگے ہم انشاءاللہ بڑھیں گے اور بہت ساری چیزیں بیان ہوں گی، تو اللہ کرے کہ آج کے اس مدنی مکالمے کے دوران امیر اہل سنت کی سیرت کے ان پہلوؤں سے ہم اپنے لیے درس حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ اسد بھائی نے جو بیان کیا ہے، ایک مجھے ذاتی واقعہ یاد آ گیا اور وہ میں نے ابھی تک کسی سے شیئر نہیں کیا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بیان کروں۔ آپ بتا رہے تھے نا کہ جب سفر ہوتا ہے اور جہاز کا سفر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دیگر پیسنجرز بھی ہوتے ہیں جی۔ تو ایک مرتبہ نگران شورا کے ساتھ ایک مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی ساؤتھ افریقہ کی۔ تو کیپ ٹاؤن سے ہم آ رہے تھے جوہانسبرگ۔ جی جس فلائٹ میں تھے تو نگران شورا نے بآواز بلند دعا بھی پڑھائی، توبہ بھی کرائی۔ تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ یہاں تقریباً ہمارے علاوہ سارے گورے بیٹھے ہیں، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یار تم ہمیں، آواز ہلکی تھی، یعنی دل میں یہ بات آئی کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ دے کہ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے۔ بہرحال کسی نے کوئی بات نہیں کی، اپنی توبہ کی اور سفر کی دعا آپ نے پڑھائی۔ جب ہم جہاز اترا تو جہاز کے اسٹیورڈ نے کہا کہ یو ڈڈ ویری نائس پرے، یعنی اس نے اس کو ایڈمائر کیا کہ آپ نے بہت زبردست یہ دعا کرائی ہے۔ تو اس سے خوشی ہوئی کہ دیکھیں ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں، کوئی ایسی آواز نہیں تھی کہ جو کسی کی نیند میں مخل ہو یا جو کسی کو ڈسٹرب کرے، لیکن ایک ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں ان لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ ایسے پازیٹیو تھے کہ اسٹیورڈ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے بڑی اچھی یہ دعا کرائی۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، اور جب سفر کرتے ہیں تو یہ چیز زیادہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، جو لوگ عجیب عجیب کام کرتے ہیں، یعنی یہ ذہن میں آتا ہے نا یار میں یہ کام کر رہا ہوں، دینی کام کر رہا ہوں جو لوگوں کے لیے عجیب ہوگا، اور اس سوچ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کام نہیں کر پاتے یا ڈر جاتے ہیں، یا عام روٹین میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ تو بہت کچھ عجیب و غریب کر رہے ہوتے ہیں۔ جو واقعی عجیب و غریب ہوتا ہے، اگر کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے یا خوف خدا کی یا دین کی بات کر رہا ہے تو وہ تو سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ ذہن عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے جو سفر ہے اس میں تو ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا۔ ہمارا کام ہے کہ اپنے بزرگوں کی اچھی اداؤں کو یاد کریں، اور بزرگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اب ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہماری بے تکی حرکتوں کو صرف نظر کرتے ہیں، ہم ان کو نظروں میں لیں ان کے کاموں کو، اور وہ اپنے ظرف کے مطابق ہماری حرکتوں پر صرف نظر کرتے ہوں۔ اسی طرح سفر مدینہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی تھے انہوں نے اپنے کچھ تاثرات ہمیں بھیجے ہیں۔ شاہد پٹیل تھے اور یہ اسلم فیضو جو ہمارے نگران بھی ہیں، ایک احمد بھائی بھی ہیں، انہوں نے کچھ مجھے ویڈیوز بنا کے بھیجی، ان کو میں نے چند قسطوں میں تقسیم کروایا ہے۔ تو انہوں نے اپنی امیر سنت کو انہوں نے جو وہاں دیکھا تو انہوں نے اپنے کچھ تاثرات ہمیں بھیجے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, recently South Africa was blessed in the arrival of Amir Ahl Sunnat Damat Barakatul Aliyah to this part of the world. Baba Jan's arrival in South Africa was a shock, firstly to many Islamic brothers, but it was like Eid as well. And many Islamic brothers had their personal experiences with Amir Ahl Sunnat. And we have two Islamic brothers here where Baba Jan had spent some time and had meals in their homes. Today, including yourself? Yeah, myself as well. Inshallah, I'll give my tawfurat as well. And Aslam Bhai, Baba Jan had iftari at your house. What was the experience like, and what did you gain from that suhbat of Amir Ahl Sunnat? Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Alhamdulillah Azza wa Jal, we would say one of the greatest opportunities of our lifetime. It was definitely Eid for the lovers of the beloved Rasul alayhi salatu wasalam, and the lovers of Shaykh Tariqat Amir Sunnat, who blessed us with this great opportunity to be in his company. And mashallah Azza wa Jal, not only one iftari or one sahri, we had opportunities of many iftaris and many sahris
to be in the company of this great wali of Allah Ta'ala. But there's no words to explain what experience we had in the short period of time. In fact, he arrived in 1 month, and in 2 months down the line he arrived again. So it seemed like we were in a khab, and we were still in a khab. And now it seems like we have woken up from the khab, from the dream. MashaAllah. Alhamdulillah, we were blessed in that we had the opportunity to sleep under the same roof as Amir al-Sunnah, have meals with Amir al-Sunnah, travel with Amir al-Sunnah. Walking, talking, eating, drinking, sleeping, moving. Alhamdulillah. And traveling. At your home, there was an Islamic brother who gave Amir al-Sunnah some tissue. But this tissue paper, the urf is that it is used in the kitchen. And after using the tissue paper, Amir al-Sunnah realized that the urf of this is that it is used in the kitchen. What was Amir al-Sunnah's conversation with you at that time when he came to that realization when the Islamic brother gave that to him? Actually, we always hear about taqwa, especially for our brothers and sisters, and our Buzurgan, ulama ikram, and our awliya ikram. And MashaAllah, Papa John showed us in practicality what is taqwa. He took the tissue, he wiped his hand, and then he realized for the moment that this tissue is not meant for this purpose, it's supposed to be meant for another purpose. And without moving any further, he immediately asked for permission in presence of everybody. I did this, and I know I'm not supposed to do this because this was supposed to be for that. Aslama, can you please forgive me? Can you please forgive me that I used this in this purpose? So Alhamdulillah, Papa never left any stone undone. And you know what I noticed further, Shaykh? Every tissue paper Papa used for the first time he wiped his hand, he put in his pocket. He took out the same tissue and he wiped for the second hand and he put in his pocket. He took the tissue for the third time and wiped his hand and put in his pocket. Really, I haven't seen anything like this in my life. No israf whatsoever. Ya Allah, we take one piece of tissue, even if it's just a small piece of oil, 90% of tissue is finished, we throw it away. Yes. But Papa made sure each and every part of the tissue is used. Utilized. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Azza wa Jal, I had the opportunity of observing Amir al-Sunnah making wudu. Now, we all viewers of Madani channel may have seen, the clips on Madani channel, wuzu ka amali tariqa. So many people may think that, Amir al-Sunnah just done this to teach the people. یہ جو بیان کر رہے تھے اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے ہاتھ صاف کرنے کا ٹیشو اور ایک ہوتا ہے کچن ٹیشو. کچن کا ٹیشو جو ہوتا ہے وہ ایک موٹا بھی ہوتا ہے اور کاسٹلی بھی ہوتا ہے نا. تو افطار کے بعد کھانے کے بعد کسی نے وہ ٹیشو دے دیا تو وہ باپا نے پھر اس پر کلام شروع کیا کہ یہ جو ٹیشو تھا یہ ٹیشو تو کچن ٹیشو تھا, یہ ہاتھ صاف کرنے کا تو ٹیشو تھا نہیں. تو اب یہ کہ اس کی قیمت اس کی قیمت ہے فرق. تو پھر یہ اسلم بھائی کا گھر تھا, ان کو بلایا گیا, ان سے بات چیت کی گئی. تو یہ سارا جو واقعہ ہوا یہ ان احتیاطوں کو بیان کر رہے تھے اور پھر یہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے کہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک تو ویسے ہمارے ایک عجیب کلچر ہے کہ جیسے یہ ٹیشو پیپر کا جو باکس ہوتا ہے نا, تو یہ میرا دیکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی مجھے دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ بھی برائے کرم تھوڑا سا غور کر لیجئے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ٹیشو پیپر کا جو باکس ہوتا ہے نا, اس میں ٹیشو پیپر جیسے کہ یہاں نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا, جی نکلے ہوئے ہوتے ہیں ٹیشو پیپر. تو یہ کیا کرتے ہیں, 3-4 ٹیشو پیپر ایسے جیسے بالکل لنگر بٹ رہا ہے ٹیشو کا نا, لوٹتے ہیں یہ. نہیں اپنا ڈبہ بھی ہو, نہیں اپنے ڈبے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا. یہ مطلب ایک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کلچر بن گیا ہے اور یہ بالکل باب المدینہ میں بھی میں نے دیکھا ہے. اور یہ بالخصوص جب یہ باہر ملکوں سے, افریقہ سے یا عرب امارات سے یا دیگر ممالک سے آتے نا, تو یہ بالکل اپنے یہاں مطلب کہ یہ پانی کا ایک قطرہ بھی اس کا مطلب یہ اپنے یہاں تو یہ ٹیشو پیپر پہلے وہ سنبھالتے تھے. لیکن اب پتہ نہیں اس قوم کو کیا ہو گیا, بڑی بے دردی کے ساتھ ٹیشو پیپر نکالتے, ٹک 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 کر کے نکالیں گے اور نکال کے دے دیں گے. یعنی میں اب عرض کروں کہ میں اور امیر سنت ایئرپورٹ پر تھے, تو ایئرپورٹ پر ہم نے نماز پڑھنی تھی, تو ہم دونوں ہی تھے. تو وہاں استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گیا, جیسے ہم وضو کیا تو باپا نے بھی وضو کیا, میں نے وضو کیا تو وہ آپ نے ایئرپورٹ کے اندر وہ ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ, باپ رے باپ جو اس نے جو ٹیشو پیپر جو نوچا ہے نا, لوٹا ہے,
یعنی وہ پڑے ہوئے تھے، تو اس نے جو ٹیشو پیپر یوں 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 کر کے نکالے اور نکال کے اتنا بڑا بنے صاف کرنے کے لیے، تو پاپا اور وہ ابھی تو مطلب اب میری اور پاپا کی بات ہو رہی تھی یار یہ اپنے دونوں مل کر استعمال کر لیتے، اتنے ہوئے تو دوسری طرف گیا نا، دوسری طرف سے بھی اتنا بڑا انبار لے کر آ گیا کہ یہ تم دونوں لو وہ لوٹو۔ پھر ساتھ وہ کہنے لگا، مجھے وہ اردو اسپیکنگ تھا، مجھے شاید بنگلہ دیش کا تھا یا کسی اور ملک کا تھا، وہ کہنے لگا ارے اپنا کیا ہے، اپنا کیا ہے، سرکاری مال ہے لوٹو، اس طرح کر کے کوئی ملا جلا تھا، کوئی اس نے کو کہا، آپ کی ہمت بڑھا رہا تھا کہ ارے بھائی نہیں وہ کسی کے باپ سے نہ ڈرے، ایسا تھا، مگر تھا جو کہ باتھ روم کے اندر تو کوئی دیکھتا نہیں تھا، کیا ڈرے گا یہ، تو لوٹ مار اس نے ٹیشو پیپر میں مچائی تھی، اس پر امیر کو فرمایا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اس کو نیکی کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک اپنا اس کا ایک مزاج تھا۔ تو اب یہ جو امیر سنت کے متعلق جو ہمارے نگران اسلام میں فرما رہتے ہیں نا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ٹیشو کا ایک حصہ استعمال کرتے ہم، تو اب پورا ٹیشو استعمال کیا جائے ضروری نہیں ہوتا، اور پورا ٹیشو استعمال کرنے کے بعد وہ ویسٹیج میں ڈال دیا جائے یا ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اتنا کنزیوم ہی نہیں ہوا ہوتا، یعنی آپ کو میں عرض کروں کہ آپ نے ٹیشو پیپر لیا، یہ میں نے دیکھا ہے، تو نہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو کیا عرض کروں، مطلب میری ہمت نہیں ہوتی ان کو سمجھانے کی کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، وہ لیتا منہ ہے کوئلہ ہے، صاف ہی کھیجے لے جا رہا ہے، اب کوئلہ ہے تو تھوڑی صاف ہوگا ٹیشو پیپر سے، وہ نکالے گا یوں، اچھا نکالتے بھی بے دردی کے ساتھ، اتنے سارے نکالیں گے، اتنا ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ایک ڈبہ آوے ٹیشو پیپر کا تو چلے نا، ایک کو آوے تو دوسری تو ختم ہوئے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو لیکن ادھر تو آپ کی اس گفتگو نہیں، میں آپ کو بات پوری کر رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ نکالا تو نکالنے کے بعد اب یہ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، یہ چاہیں تو سنبھال سکتے ہیں، اور اس کو کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر آفٹر آل ورس کم ٹو ورس اینڈ پر آئیں، اختتام پر آئیں، ایٹ اینڈ اس کو آپ ٹیشو پیپر کو استنجا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، دین آفٹر آپ اس کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب کہ وہ اب یہ میں یاد آیا، یہ میں اس کو چھپا، یہ میں جس ایئر لائن میں تھا نا جو میں واپس، یہ اس ایئر لائن کا اب تک ٹیشو پیپر میرے پاس موجود ہے، یہ سفر میں اب یہ کہ باپا نے رات سفر میں ٹیشو پیپر سنبھالنا بھی سکھا دیا ہے، کس کو سنبھالو اس کو، اب جیسے کہ یہ ٹیشو پیپر ہے ٹھیک ہے نا، اب اس پر ایئر لائن کا نام لکھا ہے، میں اس کو، لیکن واپا کیا کریں گے کہ اس کا نام جو ہے نا نام نکال دیں گے، نام نکال کر، کیونکہ حروف کی تعظیم ہے، نکال کر پھر اس کو ادب، تو اب یہ جیسے کہ یہ کیا کریں گے عموماً یہ یوں 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 کریں گے، ہاں اب میں نے بھی تو یوں یوں کیا، تو اس میں کیا ایسا ہو گیا کہ میں اس کو پھینک دوں، چیزوں کو سنبھالنا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا، میں نہیں کہتا کہ ہر چیز اسراف کے زمرے میں جاتی ہے، یہ ہر چیز حرام اور ناجائز کے زمرے میں جاتی ہے، لیکن ایک مگر پھینکنا واجب بھی تو نہیں ہے نا یار، اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھالیں، اس کو رکھ لیں جیب کے اندر، کام آئے گا یار، بہت ساری چیزوں میں کام آ سکتا ہے ٹیشو پیپر، تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹکڑے سب مطلب اتنا بڑا ٹیشو پیپر ہے تو اس کا ٹکڑا ہی لیا، ٹکڑا نکال کر اب وہ ٹھیک ہے وہ کسی کام کا بعض اوقات نہیں رہتا تو رکھ دیا، تو لیکن بقیہ جو ٹیشو تھا 25% پیپر کو یوز کر سکتے ہیں، تو 75% ٹیشو آپ کا ان یوز ہے، صحیح ہے، اس کو کسی اور کام میں لیا جا سکتا، یہ ایک جسٹ ایگزامپل ہے، اٹس اے جسٹ ایگزامپل، اور یہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک کوئی عجیب چیز ان کو نظر آ رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی مطلب معنی ہی نہیں ہے نا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طبیعت اس طرح کی چیزوں کا اتنا کیئر کرتی ہو، سو اس کے نزدیک اشیاء کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا، اور پھر دیگر جو جو دیگر چیزیں ہیں جیسے فرائض اور واجبات ہیں ان پر اس کی تحفظ، اس کے کیئر کا ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار اس کی قیمت ہی کیا، اور جو آپ نے فرمایا نا کہ اسلامی بھائیوں کے لیے اچھمبے کی بات ہوگی، تو اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بہت ایکسپینسو نہیں ہوتے، کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو یوز کیا جاتا ہے
تو جب ایک معمولی سی شے پر کوئی شخص اتنی احتیاط کا ذہن رکھے گا تو پھر وہ بڑی چیزوں پر کتنی زیادہ احتیاط کرتا ہوگا. احتیاط تو بہت، احتیاط جہاز میں بے انتہا احتیاط، گلاس کے معاملے میں، اشیاء کے معاملے میں. جہاز کے اندر یہ اتنے پیپر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، یہ رکھا کیوں ہے، غلط استعمال ہو گیا تو معافی کس سے مانگا جائے گا، عملہ معاف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، مالک اس کا کون ہوگا، بہت ڈیٹیل ہے. جی بہت ڈیٹیل. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی ریاض اتاری پتوں کی سیر کر رہا ہوں. بھائی صاحب سلسلے کے شروع میں جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں دیکھا کہ آپ نے آنکھوں پہ کپڑے کے گلاسز لگائے ہوئے ہیں. بھائی صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مرحبا. اچھا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا وہ گرین بھی تھا نا، ہرا سبز، میرا بھی یہی ذہن تھا جو آپ یہ سوال کرنا چاہتے تھے. یہ سوال تو آ گیا. یہ اس طرح کا، جی ہاں، یہ جہازوں میں دیا جاتا ہے اور یہ جہازوں میں دیا جاتا ہے سونے کے لیے، سبحان اللہ، تاکہ آدمی سو سکے. لیکن ہم نے دیکھا ہم سو ہی نہیں تھے، ہم باتیں کر رہے تھے. ابھی بیٹھے ہی تھے، ابتدا تھی. اب ہوا یہ تھا کہ ہمارے وہ پہلے سے ایک ایڈوانس بورڈنگ بھی ہوتی ہے نا، تو بس آپ کو نیٹ کے ذریعے آپ اپنی سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کون سی سیٹ لیں گے. تو وہ ہمارا سارا وہ ایڈوانس میں ہو گیا تھا، اسلام بھائی نے کر لیا تھا. تو وہ لیگ اسپیس کہلاتا ہے، ایگزٹ گیٹ کے بعد لیگ اسپیس کہلاتا. اب لیگ اسپیس کے بعد سیٹ لے لی کیونکہ سفر لمبا تھا تو تھوڑا وہ ٹانگیں وغیرہ وہ خاص امیر سنت کے معاملے میں انہوں نے اچھا سوچا تھا. اب بیٹھ گئے ہم لوگ. اب آؤ سامنے ایک اور سیٹ ہوتی ہے جس پر وہ عملے کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یا نمائندی آ کر بیٹھے، جیسے یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ ذرا تھوڑا روکیے، مجھے تھوڑا چلنے دیجیے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سنبھال کے رکھیے. تو اب وہ عملہ تقریباً 98% اگر کہیں تو وہ عورتوں پر، جو وہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں. اب ان کے لباس ایسے عجیب، اب نیچے دیکھے تو بھی فتنہ، اوپر دیکھو تو بھی فتنہ. اچھا، اب یہ جب چلے گا تو اس سے پہلے اعلان کر دے گا پائلٹ کہ ریڈی ٹو ٹیک آف. اب وہ آ کر سامنے بیٹھ جائے گی. اب آنکھیں بند کرو تو کب تک بند کرو، نیچے دیکھو کتنا دیکھو، اوپر دیکھو کتنا دیکھو، کرے تو کیا کرے. اس میں پھر یاد آیا کہ یہ دیتے جہاز کے اندر یہ نا پیکٹ پورا، کہ اپنے اس کو نکالتے ہیں نا. اس کو نکالا، نکال کر ایک لیا پاپا نے، ایک لیا میں نے، ایک لیا ہمارے نور محمد بھائی نے. میں نے کہا یار اس کو لگاؤ آنکھوں پر، اپنے اس کو لگا کر بیٹھ جاتے. اب اس کو لگا کر بیٹھ تو گئے. اب پاپا بولے کہ یار پتہ کیسے چلے گئے، چلے گئے یا چلا گیا. تو اپنے اس کو دیکھنے سے تو رہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا. بات تو صحیح ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سامنے والا ہے یا نہیں ہے. لگا ہوا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاں یہ تو اب یہ ہوا کہ وہ عرض کی کہ وہ سیٹ بیلٹ کھلنے کی آوازیں آئیں گی، بٹن بند ہو، وہ ٹوں کر کے آوازیں آئیں گی تو یوں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ حل ہو گیا، اب بلا ٹلی. صحیح. تو یوں فکر ہم تھوڑی دیر تک یہ لگا رہا، تھوڑی دیر زیادہ ہم نے لگا کر رکھا، دیکھو مسئلہ نہیں. تو یہ اصل تھا سونے کے لیے اور ہم نے اس کو لے لیا تھا آنکھوں کے کفل مدینہ کے لیے. مقصد پکا تھا. یہ اب دکھائیے اب کیا تھا. اب یہ لگا کر پاپا بیٹھ گئے. اب ہم بھی انتظار کر رہے تھے کیا ہوگا. مجھے وہ امیر علیہ سنت کا تعارف جو لکھا ہے نا، اس میں ایک لکھی ہے کہ جو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی باتیں خود ہی سجھا دیتا ہے. اس جذبہ رہنمائی کرتا ہے. جی ہاں، جذبہ رہنمائی کرتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے جو میرے سائل محترم جو کہانی تھی نا وہ یہ تھی. بہت برا حال تھا. جہاز کا حال بہت برا ہے. لیکن
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اب کیا کریں. لوگ ہوتے ہیں یار کیا کریں, بچنا ہے تو بچے. اب جیسے کہ لمبی فلائٹ ہے تو تھوڑی چہل قدمی کرنے کا, کہ چلے جہاز میں ہوتا ہے بعضوں کا لوگ لمبی فلائٹ میں چہل قدمی. اب چہل قدمی کا بھی نہیں بنتا تھا ذہن, کیونکہ چہل قدمی کیا کرے, چہل قدمی جب کھڑا ہوگا تو سیٹیں پر پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں. اب ان کے لباس, ان کے انداز, تو کسی کا بازو کھلا تو کسی کی ٹانگیں کھلی, کسی کی رانیں کھلی, کسی کا کیا, کسی کے بال کھلے, عجیب و غریب حال. اچھا پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھے تو آگے کی سیٹ پہ مصیبت. تو پھر کیا کرتے تھے کہ آگے کی ہم سیٹ کے اوپر اپنی چادر لگا دیتے تھے. اچھا سامنے کی اسکرین میں مصیبت آ جاتی تھی تو سامنے کی اسکرین کا پھر کوئی علاج نکالا کرتے تھے. تو یوں مطلب کہ بچنے کی کوششیں جاری ہوتی تھی کہ کسی صورت اپنے آپ کو ان سے بیجا گفتگو سے بچایا جائے. اور یہ مطلب یوں سمجھو کہ یہ ایک امتحان ہے جو آ کر پڑتا ہے, اس سے بچنا ہے. تو اب نیند تو کیا مطلب آتی سفر میں, اب اس کو ہم نے یوں آنکھوں کے کفلے مدینہ کا, وہ چشمہ بھی ادھر کام نہیں آتا, وہ آدھا پورا سارا وہ چشمہ پورا کام نہیں آتا, ادھر تو پورا آنکھیں ہی بند کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا, جس کا پورا آنکھیں بند کرو. غالباً شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کسی اور سہروردیہ سلسلے کے بزرگ کے بارے میں یاد پڑ رہا ہے, وہ بھی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی ترکیب ہوا کرتی تھی ان کی, آنکھوں کی حفاظت کی نیت سے. تو وہ بھی نیت جو ہے ان کی نقل کی, بزرگوں کی نیت کی بھی, نقل کی بھی نیت کی جا سکتی. کچھ پیپرز کا تبادلہ ہو رہا تھا, کچھ کلام بھی ہو رہا تھا. یہ تو تحریری امیر سنت کا ایک انداز ہے کہ آپ جہاز کے اندر اپنے ساتھ تحریری مواد ضرور لیتے ماشاءاللہ, تاکہ وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جا سکے. پڑھنا, کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ لی, اوراد و وظائف پڑھ لیے, نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو گیا, کچھ دعوت اسلامی کے بعض موضوعات پر کوئی مدری مشوروں کا سلسلہ ہو جاتا تھا, کچھ پینڈنگز کام ہوتے تھے وہ آپس میں ہو جاتے تھے. مزید کیا بہتر ہونا چاہیے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تحریر, واقعہ. پھر ہمارے پاس وہ صوتی پیغام, نیٹ میرا تقریباً ہم کوشش کرتے تھے کہ اپنے ساتھ میں اپنا نیٹ آن رکھوں, انٹرنیٹ, تاکہ کہیں بھی ڈسکنیکشن کی صورت نہ آئے, منقطع نہ ہو جاؤں. ماشاءاللہ. تو پھر راستے بھر یہ بڑا خوبصورت سلسلہ میں نے دیکھا. اراکین شورا بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ امیر سنت کے اس بار ان کو براہ راست صوتی پیغام, جس کو وائس میسیجز کہتے ہیں, خیر میں اس کے وہ کمپنی کا تو نام نہیں لوں گا, تو صوتی پیغام ہم نے اس کا نام رکھا ہے, آواز کے ذریعے پیغام, جس کو آپ وائس میسیجز کہتے ہیں. تو صوتی پیغام کا سلسلہ, پھر وہ صلہ رحمی اپنے بچوں کے لیے, تو اس کے لیے ذمہ داران کے لیے, اراکین شورا کے لیے, تو کچھ نہ کچھ صوتی پیغام کا سلسلہ یہ راستے بھر جاری رہتا کہ یوں ہے, یہ ہے, طبیعت پوچھنا, عیادت, غمخواری, دل جوئی, یہ سارے سفر میں میں نے دیکھا کہ یہ ہمارا جاری رہتا رہا. ہمارے پاس بلالی اسلامی بھائیوں کے بھی تاثرات ہیں ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بلالی اسلامی بھائی اپنے کچھ تاثرات دے رہے ہیں, ان کے تاثرات سنتے ہیں. یہ ہمارے بلالی اسلامی بھائی غالباً لوڈیم جو ہمارا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ, اس کے امام ہیں. بلکہ میں مدنی مشورہ یہ دوں گا ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہ امیر سنت نے جو ہمارے بلالی اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر جو کھانا کھایا تھا, وہ کھانے کے مناظر آپ دکھائیے. اس کے بعد ہمارے بلالی اسلامی بھائی کے تاثرات دکھائیے کہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد امیر سنت پہنچے تھے مدنی مرکز, لوڈیم فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے, وہیں امیر سنت کے ساتھ الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے سحری کی سعادت حاصل کی. تو اس میں یہ تھا کہ جو بلالی اسلامی بھائی, کیا ہوتا ہے عموماً ہمارے یہاں جو بلالی اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا وہ منتشر ہوتے ہیں. یہ بلالی اسلامی بھائی جو ہے نا یہ